حضرت حارث کہتے ہیں میں 3 دن سے آ رہا ہوں، زنجیروں کی آوازیں سنتا ہوں، تمہارے والد کو گھسیٹا جاتا دیکھتا ہوں، ان کی چیخ و پکار سن رہا ہوں۔ اللہ اللہ، جب یہ باتیں بچیوں نے سنی، زاروں کتار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے، خوب دعائیں کریں گی، ہم مزے کرتے رہے اور ہمارے والد کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ سیدنا حارث فرماتے ہیں کہ میں گھر لوٹا، رات گزاری، جب صبح ہوئی قبر کے پاس گیا، اس کے حالات پر غور کرنے لگا، پھر مجھے نیند آئی، اب دیکھا تو قبر والا حسین و جمیل چہرے میں ہے، اب دیکھا تو اس کا لباس جنتی لباس میں بدل چکا ہے، اس کے پیر میں سونے کے جوتے ہیں، اس کے پاس غلام موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم کون ہو؟ تو وہ مردہ جو کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس کو 3 دن سے آپ عذاب میں گرفتار دیکھ رہے ہیں، میرے معاملات سن کر آپ غمگین ہو گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری ساری باتیں بچیوں کو بتا دی، میری بیٹیوں کو بتا دی۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر یہ سب ہوا کیسے؟ کہا میری بیٹیاں گھر گئیں، ساری رات آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں بہت گریہ وزاری کی، اپنے رخساروں کو زمین پر لگا دیا، اپنے مرحوم باپ کے لیے رو رو کر دعائیں کی۔ اللہ کریم، رب کریم نے میری بچیوں کی دعا کو سن لیا، ان کی اچھی دعاؤں، نیک تمناؤں، التجاؤں کو رب نے قبول کیا، اور مجھے آگ سے آزاد کر کے رب عز و جل نے مجھے نبی پاک کا جنت میں پڑوس عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ۔ اب وہ باپ کہتا ہے دیکھو پھر میری بیٹیوں سے مل کے بتا دینا کہ تمہارے بابا جان کا کام بن گیا ہے، وہ ابھی بھی رو رہی ہوں گی، وہ ابھی بھی غم زدہ ہوں گی۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں پھر قبرستان گیا، اب جب میں ادھر جاتا ہوں اور میں نے وہاں جا کر دیکھا تو پھر وہ بچیاں آئیں اور میں نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے بابا جان کی جو اب کیفیت ہے وہ بدل چکی ہے، مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ بچیاں بھی عجیب تھیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو بتایا گیا تو سبحان اللہ، وہ بچیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں عجیب طریقے سے التجا کرتی ہیں۔ ایک کہتی ہے اے اللہ، اے گردنوں کو عذاب سے آزاد کرنے والے، میری مصیبت بھی دور کر دے، میرے دل سے بھی تمام شکوک و شبہات مٹا دے، اے وہ ذات جس نے مجھے سہارا دیا جب میں لڑ کھڑا گئی، میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا ہے، اب مجھے میرے والد سے ملا دے۔ ایک ایک کر کے تینوں بہنوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، اور وہیں وہ دھڑام سر کے گری اور ان کی روح بھی دنیا سے چلی گئی، وہ بھی دنیا سے پرواز کر گئی اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے 2-3 باتیں سیکھنے والی ہیں۔ قبرستان تو میں بھی جاتا ہوں، قبرستان آپ بھی جاتے ہیں۔ لیاقت آباد میں رہنے والے جتنے ہیں نا، جو کوارٹرز ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، یا کسی بھی کالونی میں جائیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کالونی میں رہنے والوں کا لائف سٹائل کیسا ہوگا۔ یا سارے مکان مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے کے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یار یہاں جو لوگ رہنے والے نا ان کی مالی حیثیت اتنی ہے۔ کچھ کوارٹرز ہوتے ہیں کم قیمت والے، ہم کہتے ہیں یار ان کی لائف سٹائل اس انداز کا۔ کچھ جھونپڑیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹائل ویسا ہوتا ہے۔ جو بڑی کالونی میں امیر علاقوں میں رہنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ آسائش والے ہیں، مگر قبرستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر جہنم کا گھڑا ہوتی ہے۔ کسی کا کفن جنتی کفن سے بدل چکا ہوتا ہے، کسی کا کفن آگ کا بن چکا ہوتا ہے، کسی کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور کوئی بدنصیب اپنے ہی قبر میں آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر ایسی دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے نمازیں چھوڑنے والوں، اے حرام کھانے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے لوگوں سے چوری کر کے دھمکی دے کر ان کا مال دبا دینے والوں، ہر وہ غلط کام کرنے والوں جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوا اور قبر نے دبا لیا، کبھی عید والے دن آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں کوئی زور سے دبائے چیخ نکل جاتی ہے، کوئی پہلوان آدمی ہو ایسا لگتا ہے پسلی توڑ دے گا، مگر حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے بتایا کہ نماز میں سستی کرنے والوں کو، حدیث پاک کا مضمون ہے، قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ ساری قبر کی سٹوری الگ ہے، دکھتا ایک ہی جیسا محلہ ہے، نظر ایک جیسی قبریں آتی ہیں، مگر ہر قبر کی کہانی مختلف ہے۔
سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، رشتہ دار اس قبر میں اتار کر واپس آ جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ 4 تو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں نا، جاتے 5 ہیں، واپس 4 آ جاتے ہیں، 1 رہ جاتا ہے اور اب اکیلا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں کہ میت نے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا؟ حالانکہ فرشتے بندے کے قبر میں جانے کے بعد کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔ ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ پیچھے کچھ اچھا چھوڑ جائیں، کاروبار، نوکری، ڈبل نوکری، ڈبل شفٹ، دن رات کام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے نا، کہ دنیا اچھی ہو جائے، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔ ارے پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے، آگے بھیجنے کی فکر کب کرو گے؟ جب قبر میں جائیں گے تو ہم اکیلے ہوں گے۔ یہ مردہ جس شخص کا ہم نے واقعہ سنا، گناہگار تھا، عذاب میں گرفتار ہو گیا، لیکن کمال یہ تھا کہ 3 نیک بچیاں پیچھے چھوڑی تھی۔ کیا ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ جو مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں؟ آج لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میرا بچہ جو ہے فرفر انگریزی بولتا ہے۔ ارے بڑے سافٹ ویئر آتے ہیں اس کو، موبائل دے دو ابھی آپ کو سارے ڈاؤن لوڈ کر کے بتا دے گا۔ اس کو جناب دنیا بھر کی ویب سائٹ، سارے سافٹ ویئر پتا ہے، موبائل ہینگ ہو جائے میرا بیٹا ٹھیک کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ گوگل، فیس بک، یاہو، واٹس ایپ یہ کھول کر ایصال ثواب کرے گا، یا قرآن پڑھنا جانتا ہوگا تو ثواب کرے گا، ایصال ثواب کرے گا؟ سوچئے نا، قرآن سکھایا اپنے بچوں کو، دین سکھایا، ایسا تیار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہا ہے۔ تیسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملی کہ سب جتنے ادھر بیٹھے ہیں، ہم سب کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، کوئی نہ کوئی تو چلا گیا نا رشتہ دار۔ کئی مرحومین چلے گئے، کتنا یاد کیا آپ نے ان کو، کتنا ثواب پہنچایا انہیں۔ کیا پتا آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر میں عذاب ہو رہا ہو، مگر آپ بھول گئے انہیں۔ دیکھو، اپنے مردوں کو نہ بھولنا، اپنے مرحومین کا نہ بھولنا، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولنا جو قبر میں چلے گئے۔ ان کے پاس ایک ہی امید ہے کہ اب انہیں کوئی ثواب پہنچا دے، کوئی دعا کر دے۔ آج آپ کسی کو بھول گئے ہو، کل آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، تو اپنے بچوں کو لے جائیں، اپنے دادا دادی کی، اپنے والد جو دنیا سے رشتہ دار چلے گئے ان کی قبر پہ لے کے جائیں، گھر میں فاتحہ کریں، ان کے نام کی کوئی صدقہ خیرات کریں، بار بار کہیں کہ یار میری مرحوم والدہ کے لیے میں یہ دے رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرے مرحوم والد، یہ میرے مرحوم دادا کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں۔ ان کا مائنڈ سیٹ بنے کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ کل میں نے بھی جانا ہے دنیا سے، کیا میری اولاد پیچھے مجھے یاد کرے گی کہ نہیں؟ ارے جب میں اپنے مرحومین کو بھول گیا ہوں تو کون مجھے پیچھے یاد کرے گا؟ یاد رکھنا، یہ مکافات عمل ہے۔ آپ دوسروں کا بھلا کریں، آپ تمام مسلمان مرحومین کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعائیں ہوں گی۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ جو اہل سنت کا طریقہ ہے، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، اجتماع ذکر و نات ہوتے ہیں، جہاں لوگ ساری اور فاتحہ کرتے ہیں، آقا کی ساری امت کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ثواب پہنچتا رہے گا، ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے کرم سے سرکار کے سارے غلاموں کا بھلا ہوتا چلا جائے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب ایک اور بات جو یہاں بتانی ہے، بیٹیاں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیٹیاں یہ والدین کے لیے کس قدر بڑا سرمایہ ہے۔ پہلے کچھ آپ کو میں اسلام سے پہلے کا وقت بتاؤں کہ پہلے لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ اگر مجھے اسلامی بہنیں، کیونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پہ لائیو جا رہا ہے اور بعد میں ہو سکتا ہے یہ مدری چینل پر بھی کچھ چلایا جائے، وہ عورتیں، وہ خواتین جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے انفارچونیٹلی سازش کے تحت کہ اسلام میں، اسلام کے آنے کے بعد عورتیں محدود ہو گئی ہیں، عورتوں کے حقوق کم کر دیے گئے ہیں، عورتوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، شاید ان کو تاریخ نہیں پتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تھے، کیسی ظلمت تھی، کیسا اندھیرا تھا، کیسی بربریت تھی کہ اس زمانے میں کیا ہوتا کہ لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ برا سلوک ہوتا تھا۔
پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو اچھا دفن کیوں کرتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا تھی؟ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی نا وہ شرمندہ فیل کرتا تھا, لوگ تانے دیتے تھے تیرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. یعنی وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سارے معاشرے میں اس کو شرمندگی ہوتی تھی, کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا. جس کے بیٹی ہو جائے نا وہ محلے میں باہر ہی نہیں نکلتا تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اب اس لیے بیٹی کو بتائے بغیر ہی پیدا ہوتی دفن کر دیتے. اللہ اکبر. سورہ اب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 58 and 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور جب ان میں کسی کی بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا, اس کا منہ رنگ ہی بدل جاتا تھا اور وہ غصہ کھاتا, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اور اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہو. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایسے پتھر دل لوگ, ایسے معاشرے کے اندر ایسے پتھر دل لوگ موجود تھے جو بچیوں کو دبا دیتے تھے. مگر ایسے رحم دل لوگ بھی تھے اس زمانے میں کہ جب اس معاملے کو دیکھتے تو آنسو بہاتے, کوشش کرتے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رحمت اللہ, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتا چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے, دوڑ کر اس کے پاس جاتے, اس کی بچی کی پرورش کرتے اور اس کی شادی کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لیتے. اس طرح اس ننھی کلی کو مسلنے سے پہلے ہی بچا لیا کرتے. مگر یہ چند لوگ تھے, لیکن اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ بچی پیدا ہوئی اسے زندہ دفن کر دو. اچھا یہ اس بچی کو دفن کرنے کا معاملہ کیوں ہوا, سٹارٹ کدھر سے ہوا, یہ رسم کیسے شروع ہوئی, ذرا سنیے گا. عہد جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی کہ لوگ بڑی فخریہ طریقے سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے. اس کی وجہ کیسے, آغاز کیسے ہوا کہ ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے ایک بار حملہ کیا اور وہ ربیہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے. جب دونوں قبیلوں کے درمیان کچھ عرصے کے بعد صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ واپس والد کے پاس چلی جائے یا قید کے دوران جس شخص کے پاس رہی تھی اس کے پاس چلی جائے. تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ والد کی بجائے واپس ادھر جانا ہی پسند کیا جدھر وہ رہتی تھی. والد کے پاس زیادہ سختی لگ رہی تھی اسے. اب جب اس کے والد کو یہ پتا چلا کہ یہ بیٹیاں اس طرح ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کر دیں گی تو رسم ہی بنا دی گئی کہ بیٹی پیدا ہو اور اسے دفن کر دیا جائے, نہ رہے زندہ, نہ کبھی زندگی میں شرمندگی کا باعث بنے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے واقعات ہوا کرتے تھے. یہ تو تھا زمانہ جاہلیت کا دور, اور اس دور میں کیسے کیسے واقعات ہوئے. خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے واقعات بیان کی. چنانچہ سنیے, ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں کیا عرض کی, کہتا حضور ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے, اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے. میری ایک بیٹی تھی, جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی. ایک دن میں نے اسے بلایا, خوشی خوشی میرے ساتھ آ گئی, اپنی بیٹی کو لے کر میں چلا. ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا. وہ روتی رہی, وہ چلاتی رہی, ابو جان ابو جان. مگر میں آقا وہاں سے واپس چلا آیا, میں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا. وہ بیٹی خوشی خوشی تیار ہو کر میرے ساتھ چلی تھی کہ آج میں اپنے ابو کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں. یا رسول اللہ, میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک آیا, وہ مجھے چلا کر پکارتی رہی, میں مڑ کر نہ گیا. آقا نے جب یہ سنا تو نبی پاک کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگ گئے. مگر کرم دیکھو, اسلام کی مہربانی دیکھو. آقا فرماتے ہیں کہ اسلام زمانہ جاہلیت کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. چونکہ وہ اسلام لے آئے تھے, توبہ کر لی تھی, اب پشیمان بھی تھے. کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. ایک اور صحابی نے عرض کی, حضور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں, حضور کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر دل میں ابھی تک اسلام کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر پا رہا.
مسئلہ یہ ہے حضور کے زمانہ جاہلیت میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا، میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس پہناؤ، ریڈی کرو، تیار کرو، اپنے ساتھ لے کر گیا اور ایک گہرے گھڑے میں پھینک دیا۔ بیٹی کہتی ابا جان کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے، چلانے، چیخنے کی پرواہ کیے بغیر میں اسے گہرے گھڑے میں پھینک آیا۔ یا رسول اللہ، جب بھی اپنی بیٹی کا وہ جملہ میرے کانوں میں آتا ہے کہ ابا جان کیا آپ اپنی بیٹی کو قتل کرنے لگے ہیں، اب بھی یاد آتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، لطف نہیں آتا، مٹھاس نہیں مل رہی ایمان کی، میں بے قرار ہوں میرے آقا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے ہو سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے۔ یہ واقعات بڑے پڑے ہیں اسلامی تاریخ میں، مگر اسلام تو کیا آیا، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ واقعی نبی پاک ایک ایسا نور لے کر آئے کہ یہ ظلمت، یہ اندھیرے، یہ سب چھٹ گئے۔ اب بتاتا ہوں، وہ خاص طور پہ خواتین یا وہ والدین جو مجھے سن رہے ہیں، وہ بھائی جو مجھے سن رہے ہیں جن کی بہنیں ہیں، وہ ماں باپ سن رہے ہیں جن کی بچیاں ہیں، وہ اولاد سن رہی ہے جس کی ماں موجود ہے، سنو، جب اسلام آیا، نور آیا، یہ اندھیرا گیا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ جب یہ اسلام میرے آقا تشریف لاتے ہیں، سنو اب اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اسلام نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ رکھے، دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اس کو ترجیح نہ دے تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ سنتے جاؤ، اے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر تکلیف میں آنے والوں، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ آج بھی بدقسمتی سے مسلمان منہ بن جاتا ہے۔ آپ نے قرآن میں سنا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی منہ کالا ہو جاتا، رنگ بدل جاتا۔ آج بھی ایسے بد نصیب اور جاہل موجود ہیں کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے موڈ بگڑ جاتا ہے، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، جناب برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے کیا بیوی کے اختیار میں ہے بیٹی پیدا کرنا؟ یہ اللہ کی دین ہے۔ بلکہ آج سائنس، جو سائنس کے پیچھے بھاگتے ہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج سائنس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد و عورت میں زیادہ کردار مرد کا ہوتا ہے، اولاد بیٹی ہوگی یا بیٹا، یہ سائنس کہتی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے، رب نے بیٹا لکھا ہے، ساری دوائیں دنیا کے سارے فارمولے استعمال کر لو، ملنا بیٹا ہے، اور اگر بیٹی لکھی ہے تو آپ ٹال نہیں سکتے۔ مگر بشارتیں سن لو، فضیلتیں سن لو، جو بیٹی پر منہ بگاڑتے ہیں شاید آج شرمندہ ہو جائیں گے، بلکہ وہ آج فخر محسوس کریں گے جن کو اللہ نے بیٹی دی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، ذرا جملہ سنیے گا، آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ نبی اس میں افراحیت کتنی ہے، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ اب بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ والد جو یہاں موجود ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بتاؤ تمہیں بیٹوں سے زیادہ کیا بیٹیاں پیار نہیں کرتی؟ رات کو جاتے ہو کیا بیٹی نہیں پوچھتی؟ پانی تمہیں وہ لا کے دیتی ہے، بڑی بیٹی ہو گئی ہے، اپنے سسرال میں بھی ہے، جب گھر آئے گی تمہیں زیادہ پوچھے گی کہ ابو جان آپ کیسے ہیں۔ ارے بیٹیاں تو دل کے، والد کے دل کے قریب ہوتی ہیں۔ سنو سنو، ان بیٹیوں کا خیال رکھنا، یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص 3 بیٹیوں، اچھا صرف بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، خوش نصیب ہیں جن کی بہنیں بھی ہیں، جو بہنوں کا خیال نہیں رکھتے وہ بھی توبہ کریں۔ آقا فرماتے جس کی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں، حدیث کا مضمون ہے، اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ کریم انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے ان کی شادی کروانا جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام بھی کتنے کمال کے تھے، اللہ صحابہ کرام کی تربتوں پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی یا ایسا بیٹھا ہو جو سوچ رہا ہو یار میری تو 3 نہیں ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں یا میری 2 بہنیں ہیں۔ اللہ اللہ، صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے 2 ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔
اچھا مجھے یاد ہے جب سب سے پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں ابھی پوری حدیث نہیں پڑھی تھی، تو میں سوچنے لگا یار میری تو ایک بیٹی ہے، 3 والے کو جنت، 2 والے کو جنت۔ اللہ اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور کسی کی ایک بیٹی ہو۔ کیسا پیارا سوال کر لیا، اپنا کام ہو گیا نا۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا حضور ایک بیٹی ہو، نبی پاک فرماتے ایک بھی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر موڈ خراب کریں، لڑائی کریں، مجھے بتائیے نا یہ جنت میں لے جانے والی فضیلت اور کس کے لیے حاصل ہے؟ اور اللہ جانتا ہے کہ اگر بیٹیوں کی پرورش صحیح کر دی جائے تو یہ کل کی ماں بننی ہے، یہ کل ایک اور نسل کو چلائے گی۔ آپ نے اپنی بچی کو نیک بنا دیا، یہ بچی کل ماں بن جائے گی، جب ماں بنے گی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ یہ ایسا درخت لگ جانا ہے، یہ ایسا گلشن بننا ہے جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا۔ سنو، اب جب بچی پیدا ہوتی ہے نا، لوگ بیٹے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹتے ہیں، تحفے بانٹتے ہیں، پھر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو باہر سے پتا چلتا ہے، پتا چلا اس کے یہاں بیٹی ہوئی، ارے بیٹی ہوئی بتایا نہیں، کوئی مٹھائی نہیں، ارے بس یار بیٹی ہوئی تھی کیا بتانا۔ استغفر اللہ، تمہیں پتا نہیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں فرشتے زیارت کو آتے ہیں۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا، حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنو نا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کریم اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، یعنی تمہارے گھر میں فرشتے آئیں گے جب بچی آئے گی۔ سنو، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یار شادی کا کیا ہوگا، بچی ہو گئی، اب اس کی ابھی پیدا ہوئی ہے، شادی کرنی 20 سال، تم بھی زندہ رہو گے 20 سال؟ پیدا تم نے کیا، رب نے کیا۔ عجیب ٹینشن ہے ہماری، ہم بڑے عجیب لوگ ہیں۔ 5 سال 10 سال بچی پیدا ابھی ہوئی، اس کے کھانے پینے کی فکر تو کیوں مٹھائی بانٹی، یہ تو بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا۔ کیا نظر نہیں آتے ایسے بیٹے جو ماں باپ کو مار کے گھر سے نکالتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ ڈال کے آ جاتے ہیں؟ کیا ہر بیٹا تمہارا فرما بردار بنے ضروری ہے؟ ہر بیٹا تمہارا دست و بازو بنے ضروری ہے؟ کیا بیٹا ماں باپ کو گھر سے نکالتا نہیں؟ بیٹے کی شادی کروا دو، یہی بیٹا کل ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، مگر ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو پہلے ہی پلان کر لیا آپ نے کہ یہ بیٹی جناب میرے لیے بوجھ بن جائے گی۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ایک بیٹا نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں بیٹی اللہ دیتا رہا، اللہ مال بھی ساتھ دیتا رہا۔ جیسے کہتے میری بیٹیاں تو ایسا لگتا ہے خزانے کی کنجیاں ہیں، ایک بیٹی تھی اتنے پیسے تھے، آج 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں، اللہ نے کروڑوں پتی بنا دیا۔ تو کس کے نصیب سے اللہ دیتا ہے ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے اندر جو ہے نا، ایک بڑا عجیب سا پرابلم یہ ہے، اللہ کرے ہم اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ یہ ہے ہم اس چیز کی فکر کرتے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، جو ہمارے ڈومین ہی نہیں ہے، ہم ٹینشن اس کی لے رہے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں۔ مثال کے طور پر رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہم سب کو ٹینشن ہے، پتہ نہیں اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے، جس طرح تیری موت تجھے ڈھونڈ کر پہنچتی ہے اس طرح رزق بھی تیرے گھر تک پہنچے گا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے، بتاؤ نا، دانے دانے پہ لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ اور بات تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں یہ جو کہتے ہیں لوگ دانے دانے پہ لکھا ہے، کھانے والے کا نام کیا، یہ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہو، سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے دانے دانے کو تو چھوڑ دو، یہ جو دانے نا، دیکھیں آپ سمجھیے گا بات، ایک چاول کا دانہ یا گندم کا دانہ ہے، ٹھیک ہے، اتنے سارے دانے ہوتے ہیں، ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس کا آٹا بن جاتا ہے نا، تو ایک ذرے کے ایک گندم کے دانے کے تو کئی ذرے ہو گئے، اس ذرے کی پتہ نہیں کون سی روٹی میں کون سا ذرہ چلا گیا، کون سی روٹی میں، پھر ایک روٹی کے اندر بھی ہم بیٹھ کے اگر کھا رہے ہیں تو ہم نے 4 ٹکڑے کیے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو دیا، ایک ان کو دیا، تو وہ ایک گندم کا کچھ ذرے تو ان کے حصے میں چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں، ذرے ذرے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اور پھر سنو، پھر ثابت کیسے کیا، پھر واقعہ سنایا، یہ ایمان افروز واقعہ سننا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بنگلہ دیش کا ایک تاجر تھا۔ اچھا بنگالی لوگ، میرے بنگلہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ چاول زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں تاجر تھا، بڑا بیپاری تھا، اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، اس کو زور کی چھینک آئی اور وہ دانہ جو ہے نا اس کے سر میں جا کر، چاول کا ایک دانہ پھنس گیا پیشانی میں جا کر، بڑی تکلیف۔
ڈاکٹر کو دکھایا, علاج کروایا, نہیں نکلا. کئی دن نکل گئے, مہینے گزر گئے. اب اس نے بھی کہا یار نہیں نکلتا, نہ نکلے, عادت ہو گئی, پھنس گیا اوپر, ٹھیک ہے, بھول گیا وہ بھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا, کعبے کو دیکھا, زور کی چھینک آئی. جب چھینک آئی تو وہ دانہ نکل کر کعبے میں جو مطاف ہے, طواف کرنے کی جگہ, ادھر گرا. جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا, اٹھا کر وہ دانہ لے گیا. اس کبوتر کا نام لکھا تھا اس دانے پر. سالوں سنبھالتا رہا, ادھر پہنچا کر اسے ملا. اور ہم تھوڑے پیسے زیادہ کے لیے حرام کی طرف جاتے ہیں. یار ساری زندگی نوکری کروں گا تو پیسے والا بن ہی نہیں سکتا ہے, میں اپنا گھر تو لے ہی نہیں سکوں گا مزدوری کر کے, کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنی ہی پڑے گی, شارٹ کٹ کرنا ہی پڑے گا, کوئی حرام کام کرنا ہی پڑے گا, تب پیسے والا بنوں گا. یہ بے وقوفی ہے تمہاری. جو نصیب میں لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی. اور یاد رکھنا جو نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکے گا. تو اسی طرح اگر بیٹی مل گئی ہے نا تو جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا. بیٹے کی وجہ سے وہ انکریز نہیں ہو جائے گا. اللہ نے بیٹی دی ہے نا, وہی اسباب کرے گا, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. وہ میری بیٹی بعد میں ہے, رب کی بندی پہلے ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے اسے, مخلوق ہے اس کی. تو ہمت میں رہا کرو, حوصلے میں رہا کرو. سنو ایک اور حدیث پاک, نبی پاک فرماتے ہیں جو اب بچیوں کی فضیلت دیکھو. بازار سے لاتے ہیں پہلے نئی چیز, کس کو دیتے ہیں گھر میں؟ ہے میرا بیٹا, میرا لال ہے, یہ میرا وارث ہے, میرے دل کا ٹکڑا. بچیاں سائیڈ, تم سائیڈ پہ ہٹو. نہیں جناب, دیکھو اسلام ہے. میری بہنوں جو مجھے بعد میں سنو, یہ ہے اسلام. تمہاری عزت کیسی بڑھائی اسلام نے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بازار سے کوئی چیز, نئی چیز لے کر آئے, پیارے آقا جب لاتے تو کیا کرتے, اور پیارے آقا میں ترغیب دے رہے ہیں کہ جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو ان بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. یعنی جب بچوں کو کھلاتے ہو یہ صدقہ ہے تمہارے لیے. اور آقا فرماتے اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے, پہلے بیٹیوں کو دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم کرتا ہے. جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے. جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش فرما دے گا. کیا بیوٹیفل, کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ بچیوں کو خوش کرو, بچیوں کو حصہ دو. آج ورثہ نہیں دیتے ہیں, مرنے کے بعد کہتے بھائی باپ نے تو کر دی نا بچیوں کی شادی, ان کو گھر دلا دیا, سونا دلا دیا, اب سارا ہمارا ہے. یاد رکھو جو شریعت کا حکم ہے اگر آپ نے وہ حق دبا لیا, ٹھیک ہے بہنیں بیچاریاں کچھ نہیں کر پاتی, مگر قیامت کے دن ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. اور جس نے یتیم کا مال دبایا, یتیم کا مال مثل مال وقف ہے. اللہ کی راہ میں جو مال وقف کیا جاتا ہے یہ اس کی طرح ہے. یتیم کا مال دبانے والا برباد ہو جائے گا. بلکہ یہاں تو افسوس یہ ہے, بھائی تو بعد میں ظلم کرتے ہیں, ادھر والد کا بھی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, بس بھائی اب بیٹیوں کا کچھ نہیں ہے, جو بھی ہے میرے بیٹوں کا ہے. کیوں بھائی بیٹوں کا ہے؟ بیٹیاں انسان نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں پڑ سکتی؟ تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو ڈی مورلائز نہ کریں, انہیں جناب دھتکارے نہ, انہیں بالکل جس کو کہنا سائیڈ پہ نہ لگائیں, ان کو ہمت دیں, حوصلہ دیں, دعائیں لیں ان سے. جن کی بچیاں ہیں وہ بچیوں کو خوش رکھیں, جن کی بہنیں ہیں وہ بہنوں کو خوش رکھیں. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے یہاں بچی ہو جائے, اب کبھی اپنی بیوی کو تانا مت دینا, کبھی اپنی بیوی کو برا بھلا مت کہنا. اس بیچاری کے ہاتھ میں ہے کیا وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے. خدا کی قسم کبھی سوچا آپ نے کہ بچہ پیدا کرتے وقت ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے؟ اس تکلیف سے گزرنے کے بعد وہ تانے بھی سنے گی. جان اپنی, یعنی کئی عورتیں نہیں مر جاتی ڈیلیوری کیسز میں, نہیں سنا آپ نے کہ عورت دنیا سے چلی گئی؟ آپ کی بیوی آپ کے بچے کو پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی تکلیف دہ عمل سے گزر کر آئی, موت کو قریب سے دیکھ کر آئی, اور اب اس کے بعد آپ اسے تانے دیتے ہو کہ بیٹی پیدا ہوئی. استغفر اللہ, کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بیوی کا دل نہیں ہوتا ہے, جو بولنا ہے بول دو, گالی دے دو, ڈانٹ دو. عورت کے بارے میں مشہور کیا ہے نا, پیر کی جوتی ہے. کدھر سے پیر کی جوتی ہے؟ عورت سر کا تاج ہے کیونکہ ماں کا رتبہ پاتی ہے. عورت کے پیر جنت کی چوکھٹ کہا گیا, جس نے ماں کے پیروں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. کہاں سے عورت پیر کی جوتی ہو گئی؟ لیکن آج لوگ پتہ ہی کیا سمجھتے ہیں, سارا دن تھکا ہوا ہوں, بس بیوی ہے نا گالیاں دے دوں گا 2-4, سیٹ نے ڈانٹا ہے آج بیوی کو جا کے سنا دیں گے, ماں سے جھگڑا, والد سے پرابلم, بھائی سے, سارا غصہ بیوی پر. کیا وہ دل نہیں رکھتی؟ کیا اس کے پاس کوئی احساس نہیں؟ بول نہیں سکتی اور چیز ہے, ریٹیلیشن. اچھا جو بولتی ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے, اس گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن جو بیچاری سہتی ہے
صبر کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو کہیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے, وہ مظلوم کے ساتھ ہے. کبھی کسی کی ہائے مت لینا, وہ تکیے میں منہ چھپا کر اکیلی روتی ہے, مگر رب کی بندی وہ بھی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ ظلم کر رہا ہے اپنی بیوی پر, کہیں یہ ظلم تمہیں لے نہ ڈوبے, کہیں اپنے بچوں میں نہ دیکھو, کہیں اپنی بہنوں میں نہ دیکھو. یہ چیز کبھی بھی ایسا نہ کرنا. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنی ازواج سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, ان کے لیے گھر کا سودا سلف لے کر جاتے تھے. پیارے آقا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے. اور آج ہم کہتے ہیں کھانا تیار کرو, کھانا گرم نہیں ہے, نمک زیادہ ہے, نمک کم ہے, چائے ٹھنڈی ہے. ارے بیوی ہے, عورت ہے یا کمپیوٹر ہے, اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. روزہ رکھتے ہم ہیں اور سمجھتے ہیں اس نے روزہ نہیں رکھا. رمضان میں جو اس بیچاری کا حال ہوتا ہے, کبھی گرمیوں کے اندر کچن میں جا کر پکا کر دیکھو, پھر پتا چلے گا کہ تکلیف کس کا نام ہے. اور اس کے بعد بھی تانے سنے. کچھ شوہر تو جناب ان کا کام ہی ایک ہے کہ روز کوئی نہ کوئی کھانے میں عیب نکالنا ہے, کسی نہ کسی بات میں جناب ظلم کرنا ہے. نہ کرو ایسا. اللہ دیکھ رہا ہے, وہ نرم دل لوگوں کو پسند کرتا ہے, وہ رحم دل لوگوں کو پسند کرتا ہے. ایک کمال کی حدیث ہے, کمال کی بھی ہے اور دل دہلانے والے بھی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اے بات بات پر لڑنے والوں, اے بات بات پر ڈانٹنے والوں, اے بات بات پر سزا دینے والوں, سنو. تمہیں لگتا ہے میرے سامنے غلطی کی میں کیسے چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے آج تم کر لو, کل پھر تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا, کل تمہاری بھی غلطیاں پکڑی جائیں گی, کل تمہیں بھی سزا دی جائے گی, پھر کدھر جاؤ گے؟ ایک آخری بات, اگر گھر چلانا ہے نا تو معاف کرنا ہوگا, درگزر کرنا ہوگا, دل بڑا رکھنا ہوگا. میں دنیا بھر میں جاتا ہوں, لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں بیوی روٹ کے چلی گئی ہے, طلاق تک نوبت آ گئی, یہ دعا کر دیں. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, نرم ہو جاؤ, معاف کرنے والے بنو. کہتا ہاں غصہ تو میں بھی کرتا تھا, سارے برتن تو نے توڑے, لڑائی جھگڑے سارے کر لیے, مار کٹائی تو نے کر لی, آج کہتا ہے بیوی گھر چلی گئی. نرم ہو جانا تھا نا, کب تک سہتی؟ میں نہیں کہتا سارے ہی مرد غلط ہوتے ہیں, عورتیں بھی ایسی ہوتی, میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر چلے تو کیا خوبصورت فرمان ہے. مجھے خواجہ غریب نواز یاد آ گئے, سبحان اللہ. رجب کی آمد ہے, کیا پیاری بات کرتے. کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا وہ 3 قسم کے اس کے اندر اوصاف ہوتے ہیں. فرماتے دل اس کا دریا جیسا ہوتا ہے, دل دریا جیسا, عاجزی زمین جیسی, شفقت سورج جیسی. اب ذرا سمجھو اس بات کو. بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی جملے میں ساری بات کہہ جاتے ہیں. سورج صبح نکلے گا نا, کیا صرف امیروں کو روشنی دے گا؟ غریبوں کو بھی دے گا نا. صرف مسلمانوں کو روشنی دے گا؟ سب کو دے گا, سب پر روشنی برسائے گا. اگر آپ شفقت ایسی کر لینا کہ سب کے ساتھ اچھے ہو جائیں, یہ میرا گرائی ہے, یہ ہمارے محلے والا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا دوست ہے, اس کے ساتھ تو بڑا اچھا برتاؤ ہے, وہ میرے سسرال والا ہے, ابھی بتاتا ہوں اس کو, وہ فلاں محلے والا ہے, وہ فلاں پارٹی والا ہے. عجیب لوگ ہیں ہم. ہمارا مزاج ہی لوگوں کو دیکھ کر تبدیل ہوتا ہے کہ ان کی برادری, ان کا بول چال, ان کا خاندان دیکھ کر نہیں. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ سورج جیسا شفیق ہوتا ہے, سب کے لیے مہربان, سب کے لیے اچھا. اور فرمایا دل دریا جیسا. دریا کو دیکھا اپنے, نالا بھی آ جائے, بارش بھی آ جائے, سب کو اپنے رنگ میں رنگ کر نکل جاتا ہے. اگر گھر چلانا ہے نا تو دل دریا جیسا کر لو. کبھی ماں کی بات بری لگ جائے گی, کبھی بیوی کی بات بری لگ جائے گی, کبھی بہن کا کوئی جملہ اچھا نہیں لگے گا, کبھی والد صاحب تھکے ہوئے ہوں گے تو ڈانٹ دیں گے. ہر بات کو نوٹ کرو گے, ہر بات پر ناراض ہوگے, ہر بات پر لڑائی کرو گے تو پھر گھر نہیں چلنا. گھر چلے گا درگزر کے ساتھ. دل دریا جیسا کر لو. اگر میری بہنیں سن رہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا شوہر سخت ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈانٹ دیتا ہو, آپ سے صحیح بات نہ کرتا ہو, آپ درگزر کر لو, دعا کرو اللہ سے, اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے. اور تیسری بات, عاجزی زمین جیسی. زمین اس وقت ہم سب کے کہاں ہیں؟ پیروں کے نیچے ہے. جس کو چاہے پیروں تلے رون کے چلا جاتا ہے. زمین بچھی رہتی ہے, دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بچھ جاؤ, نرم ہو جاؤ, شفیق ہو جاؤ, پھر دیکھو اللہ کیسے اپنا دوست بناتا ہے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, میرے آقا کا اپنی بیٹی سے کیسا برتاؤ تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنو, لوگ کہتے ہیں بیٹی کی عزت دوستوں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے. سنو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں ایک اور خوبصورت بات, پیارے آقا کی جو مبارک بیٹی ہیں
ویسے تو ساری بیٹیاں کمال کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا مرتبے والی ہیں، مگر خاتون جنت، سبحان اللہ، آپ جنتی عورتوں کی سردار، مگر آپ جو ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے شکل و صورت اور عادات و اطوار میں سب سے زیادہ جو قریب تھی وہ بی بی فاطمہ خاتون جنت تھی۔ نبی پاک اس کو اپنے جگر کا، اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا انداز کیا ہوتا تھا؟ اللہ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بی بی فاطمہ کے پاس جاتے نا تو خاتون جنت پیارے آقا کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، نبی پاک کا ہاتھ لے کر بوسہ دیتی، اور جدھر خود بیٹھی ہوتی ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت کے ساتھ بٹھاتی۔ لیکن اللہ کے حبیب کا انداز دیکھو، جب بی بی فاطمہ نبی پاک کے پاس آتی، اللہ کے حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کے ہاتھ کو کبھی بوسہ دیتے، کبھی ماتھے کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے بیٹیوں والو، کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ کام کیا جو اللہ کے حبیب کی سنت ہے؟ چلو آج کر لینا، کل کر لینا، کہ اب تمہاری بیٹی آئے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرنا، اس بچی کے ماتھے کو چومنا، اس بچی کو اپنے ساتھ پیار سے بٹھانا۔ شاید اس کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی ابا جان کو ہو کیا گیا ہے، آج تک تو کبھی یہ برتاؤ نہیں کیا، اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا غلام کہلاتے ہو۔ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ازواج کو عزت دو، کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اور ایک آخری بات، لوگ کہتے ہیں یار میری گھر میں عزت نہیں ہے، محلے میں کوئی سنتا نہیں ہے، دوست میری بات مانتے نہیں ہیں، میرے بچے بھی میری بات نہیں سنتے ہیں۔ ایک فارمولہ دے دوں، اور یہ دنیا کا انٹرنیشنلی جس کو کہنا ثابت ہوا فارمولہ ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی، پیار دو گے تو پیار ملے گا۔ آپ جانور کو پیار دے کے دیکھ لو نا، جانور آ جائے گا آپ کے قدموں میں، نہ آپ کی بولی سمجھتا ہے نہ آپ کے خاندان کا ہے۔ ارے جانور پیار کرو تو قدموں میں آ جاتا ہے، یہ تو پھر بھی انسان ہے۔ پرابلم یہ ہمیں پیار دینا ہی نہیں آتا۔ میرے بزرگ بیٹھے، میرے ہاتھ جوڑ کے، کئی بزرگ، سفید داڑھی سفید بال، کہتے ہیں میرے بچے سنتے ہی نہیں ہیں، ہر بار مجھے جناب جواب صحیح نہیں دیتے۔ پیارے بزرگوں، آپ کیا کرتے ہیں گھر جا کر خود اپنے بارے میں چیک کر لیں۔ جاتے ہی ڈانٹنا، جاتے ہی جھاڑنا، ایسے کئی بزرگ ہیں جن کے بچے پیر دبا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ ابا جان بھی پیار دے رہے ہوتے ہیں، شفقت، میرا بیٹا، میرا لال، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ او دادا جان پوری فیملی میں جناب پاپولر ہوتے ہیں، اور کچھ دادا جان وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی بچے غائب ہو جاتے، چھپ جاؤ دادا آ رہے، آتے ہی سنانی ہے۔ کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی بزرگوں میں، معذرت کے ساتھ، وہ مسجد میں آتے تو پرابلم ہو جاتی ہے، نمازی پرابلم، بچے مسجد کے بچے بھاگ جاتے ہیں، چاچا جان آ گیا بھائی ٹھیک نہیں ہے۔ خود سوچیں آپ نفرتیں پھیلا کر محبتیں نہیں لے سکیں گے، آپ تکلیف پہنچا کر راحت نہیں لے سکتے۔ آپ پھول بن جائیے، خوشبو خود ہی آنا شروع ہو جائے گی، آپ بیچے بن جائیے، مسکراہٹ خود ہی آنا شروع ہو جائے گی۔ پرابلم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اگر فیل کرتے ہیں میری اس بات کو کہ یار میری خاندان میں عزت نہیں ہے، میری دوستوں میں عزت نہیں ہے، بچے میری بات نہیں مانتے، اللہ کی قسم یہ فارمولہ یوز کر لو، آپ سب کو محبت دینا شروع کرو، سب کو عزت دینا شروع کرو، اللہ آپ کو عزت دینا شروع کر دے گا، سب آپ کو پیار دینا شروع کر دیں گے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں مسکرا رہا ہوں، مجھے دیکھ کر آپ کے چہروں پہ کیوں مسکراہٹ آ رہی ہے؟ انسان کو مسکراتا دیکھے خود ہی مسکرانے کو جی چاہتا ہے، یہ وہ ہے، کرنٹ ہے۔ آپ مسکرائیں سامنے والا خود مسکرائے گا، آپ میٹھے ہو جائیں سامنے والا خود نرم ہو جائے گا، آپ غصے میں آ جائیں سامنے والا سینے چڑھا لے گا۔ یہ کنیکٹیوٹی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہے نا آئینہ ہے ہمارے سامنے، میں اچھا ہوں تو سب اچھے ہو جائیں گے، میں میٹھا بن جاؤں سب میٹھے بن جائیں گے، میرے اندر غصہ ہے سارے لڑنے لگ جائیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر بیان میں ہمارے علامہ صاحب کی فرمائش پر، ان کے حکم پر، اور مجھے بھی بڑا اچھا لگا، امید ہے کہ اس موضوع سے ہم سب کو فائدہ ہوگا کہ بیٹیوں کی اہمیت پر بات کی جائے، بہنوں کی اہمیت پر بات کی جائے، ہمارا اسلام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے اس پر بات کی جائے۔ اور اگر میرا کوئی بھائی جو یہاں بیٹھا ہے، جو بعد میں اس بیان کو سنے یا لائیو اس کو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، اپنی زوجہ، اپنی بچیوں پر اگر سلوک اچھا نہیں کر رہے تو آج سے اچھا سلوک شروع کر دیجئے۔ بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں، امیر اہل سنت نے تربیت فرمائی اور کمال کی تربیت فرمایا کہ میرے بچے جب بالغ ہوئے نا، امیر اہل سنت فرماتے ہیں، تو میں اپنے بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ یہ بالغ ہو جائیں، کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہو نا اور آپ اس کا دل توڑ دیں، اس پر ظلم کریں،
ایک تو ہوتا ہے ماں باپ سمجھانے کے لیے تھوڑی سختی کر لے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، ایک کہ ناحق ظلم کر دیں، تکلیف پہنچائیں انہیں، تو اب وہ بچہ نابالغی کی صورت میں معاف نہیں کر سکتا، اپنے حقوق معاف نہیں کر سکتا. جب وہ بالغ ہوگا نا تو اپنے حقوق معاف کرے گا. تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے بچے بالغ ہوئے تو میں نے بچوں کو جمع کر کے ان سے معافی مانگی کہ اگر آج تک تمہارے بچپن میں نے تمہیں کوئی ایسا کام کیا جو مجھ پر گناہ بن گیا یا تمہاری حق تلفی ہوئی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. یہ ہے تربیت. اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے معافی مانگنے میں انسان چھوٹا نہیں ہو جائے گا. آپ بولے میں شوہر ہو کر بیوی سے معافی مانگوں، کتنی بار دل توڑا ہوگا ہم نے، کتنی بار اس کو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. لیکن امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کا دل توڑا ہے، ظلم کیا ہے، تو معافی مانگنی پڑے گی. باپ نے بیٹے پر ظلم کیا ہے تو باپ کو معافی مانگنی پڑے گی. اور آگے سنو کیا فرماتے ہیں، پیر نے مرید پر اگر ظلم کیا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ ہے اسلام. شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوگی بات. ارے پیر اور مرید کی کیا حیثیت ہے؟ سرور کائنات خود اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے جس کا جو آتا ہے مجھ سے بدلہ لے لو. یہ ہے اسلام. سمجھو اس بات کو. دل معافی مانگنے سے دل چھوٹا، بندہ چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک جگہ میں بیان کیا، اسی طرح کا بیان تھا معافی پر، درگزر پر. 2 دن بعد کافی اس میں بزنس مین بیٹھے تھے. 2 یا 3 دن بعد مجھے ایک مل اونر کا فون آیا، کہتے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بتائیں. کہتے اس دن بیان آپ نے کیا اور بیان میں کہا کہ اگر اپنے نوکر کا دل دکھایا ہے، ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لو ورنہ قیامت کے دن وہ پکڑ لے گا. کہتا ہے میں نے اسی دن اپنے نوکر کو، اپنے جاب کرنے والے کو سب کے سامنے بہت سنایا تھا. وہ رو پڑا. میں نے اس کو بڑی گالیاں، بڑا برا بھلا کہا تھا. اب جب سے آپ کا بیان سنا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی. میں سوچ رہا ہوں کہ میں معافی سیٹھ ہو کر نوکر سے کیسے مانگوں. بس آج میں نے ہمت کی، اس اپنے امپلائی کو، اپنے یہاں کام کرنے والے کو بلایا اور سب کے سامنے میں نے اس سے معافی مانگی. میں نے کہا 2 دن پہلے، 3 دن پہلے میں نے تمہیں بہت ڈانٹا تھا، تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں. کہتا ہے بس میں نے یہ معافی مانگ لی، مجھے ایسا لگا میرے سر سے کئی من بوجھ اتر گیا ہے. میں نے شکریہ کے لیے آپ کو فون کیا ہے. یقین کریں مجھے بھی بڑا مزہ آیا. میں نے اس کو مبارکباد دی. میں نے کہا تم نے ہمت کر کے اچھا کیا. اگر ادھر نہ مانگتے نا معافی تو ادھر پکڑے جا سکتے تھے. تو آج اب میں پتہ نہیں ہوتا ہم صبح و شام کتنوں کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں. درگزر کیجئے، معافی مانگ لیجئے، کوئی بات نہیں. اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیجئے. ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے نا، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. تو نم جاؤ نا، جھک جاؤ. انشاءاللہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ آپ کی عزتوں کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اور آپ سے گزارش کروں گا، کل ہفتہ ہے اور شب مدنی مذاکرہ ہے. اللہ کے ولی کا دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ اور علم دین بھی سیکھیں گے. آج مرید کی باتیں سنی ہیں، جس پیر نے بولنا سکھایا ہے کل ان کی باتیں بھی سن لیجیے گا. ہمیں جو سکھایا انہوں نے سکھایا ہے. تو امیر اہل سنت کا کل مدنی مذاکرہ رات 9:30 بجے ہوگا. ضرور اس میں شرکت کریں. جو لیاقت آباد والوں، آپ تو پڑوسی ہو فیضان مدینہ کے، آپ کو تو سب کو آنا چاہیے، ورنہ کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست دیکھیں گے نا انشاءاللہ. ایک بڑا پیارا یوں سمجھیے کہ نیکیاں کمانے والا موقع ہے. لیاقت آباد بی ایریا نرسری سٹاپ پر مدرسۃ المدینہ للبنات، اسلامی بہنوں کے لیے جگہ لی گئی ہے جس کی رقم 30 لاکھ ہے. اور اسلامی بہنیں، اچھا یہ بچیاں بھی ظاہر ہے کہ لیاقت آباد میں ہماری بچیاں، اب بچیوں کی بات ہوئی ہے، سبحان اللہ، بات ہی بچیوں کی ہوئی ہے اور یہ مدرسہ بھی بچیوں کے لیے بن رہا ہے. لیاقت آباد میں ہماری بچیاں پڑھیں گی تو باہر اسلام پہ جھولی لگائے موجود ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے. سبحان اللہ، یہ کل کی مائیں ہیں، یہ عالمہ بن گئیں تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوگا. اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں، یہ سب مل کر کریں تو 30 لاکھ تو آج ہی ہو جائیں گے. تو جو پیسے نہیں لائے وہ اپنا فون نمبر لکھا دے کہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر لے، تو انشاءاللہ یہ مدرسہ بن جائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.